جناب صدر، یہ سورۃ بقرہ کا 42واں اور 43 آیت ہے، اور اس میں ہمیں تاکید کی جاتی ہے کہ ہم پہلے سچ بولیں اور حق اور باطل کو نہ ملائیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں، عبادت کریں۔ یعنی سچ بولنے کا اتنا اہمیت دین میں ہے کہ اس کے بعد پھر آپ پہ فرائض کا حق بنتا ہے۔ آج ہم یہاں جب جمع ہیں تو ہم نے ان لوگوں کو ایک میسج، ایک پیغام دینا ہے جس کو ہم بار بار اپنے تقاریر میں، اپنے تصانیف میں مظلوم کہتے ہیں، اور یہ مظلومیت ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ جناب جرگہ، پہلے اس پہ ذرا ہم بات کریں کیا ہوتا ہے اور اس کا بنیاد، تاریخی پس منظر کیا ہے۔ جرگے میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن کے پاس اپنے قوموں، قبائل اور سماج کے ان لوگوں کا اختیار ہوتا ہے کہ جن کو مسائل درپیش ہیں، اور وہ اختیاردار لوگ جرگے میں بیٹھنے کے بعد جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو باقاعدہ طور پہ عمل میں لایا جاتا ہے اور مسائل حل ہوتے ہیں۔ 16ویں صدی میں جب میرویس ہوتک نے قندھار کے مقام پہ ایک جرگہ بلایا تو اس میں پشتون اور بلوچ قبائل اکٹھا تھے، اور یہ غلام محمد غبار کی کتاب میں وہ اس کا پورا تفصیل بیان کرتے ہیں۔ اور وہاں یہ شکایت کی گئی کہ حاکم وقت گورگین یا گورگان، جو کہ ایرانی بادشاہوں کا نمائندہ قندھار میں تھا، بہت ظالم ہے اور اسے نجات حاصل کرنا چاہیے۔ تو قبائل نے کہا کہ کیا طریقہ کار ہو؟ تو ریگستان کے بلوچوں نے کہا کہ ہم حاکم وقت کے مالیہ لینے والوں کو چیلنج کریں گے، وہ ہمارے پیچھے آئے گا اور آپ پھر اس کے ساتھ جنگ لڑیں۔ اور یہ واقعہ اس طریقے سے ہوا کہ مالیہ لینے یا وصول کرنے والوں کو چیلنج کیا گیا، اور بلوچ اور پشتون قبائل نے مل کے اس جابر حاکم کے خلاف ایک تحریک چلائی اور اس کو اپنے ملک سے نکالا اور اس کا وجود ختم ہوا۔ اس کے بعد پھر ان اصولوں کے تحت ایک نظام قائم کیا جہاں اس خطے کے لوگوں نے پرامن طریقے سے اپنا وقت اور زندگیاں گزاری۔ یہی قبائل احمد شاہ ابدالی کے ساتھ، نوری نصیر خان کے ساتھ مل کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مرہٹوں کے بغاوت کو کچل دیا جائے، اور یہی قبائل ہندوستان گئے اور انہوں نے اس بہت بڑے بغاوت کو کچل دیا۔ جو قبائل آج امن کا اپیل کر رہے ہیں اور جس بد امنی کے لیے ہم اس کو ختم کرنے کے لیے آج جمع ہیں، انہوں نے کشمیر، سری نگر بھی حاصل کیا، جس پہ آج ہم ٹریلینز آف ڈالر خرچ کر رہے ہیں اور وہ 1 انچ بھی آگے نہیں جا رہا۔ وجہ یہ ہے کہ شاید یہ پالیسی ایسے ہی تھا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بدستور رہے، ورنہ قبائل نے اس کشمیر کو حاصل کیا تھا۔ مگر یہاں ایک ذہنیت، معذرت کے ساتھ شاید تلخ بات ہو، این جی او ذہنیت نے بار بار لوگوں کو کہا فرسودہ قبائلی نظام، فرسودہ قبائلی نظام، جس قبائلی سماجی نظم نے اپنے زمینوں کا مالک کیا، آج ہمیں بار بار غزہ کی طرح اپنے اپنے دیہاتوں، اپنے اپنے آبائی علاقوں
سے نقل مکانی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ سوات بھی آپ کے سامنے ہے، مالاکنڈ آپ کے سامنے ہے۔ آج خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں آپریشن ہوگا، آپ چلے جائیں۔ یقیناً کہیں نہ کہیں ہم نے غلطیاں کی۔ اگر قبائلی نظم کو ہم نے ختم کی تو اس کا نعم البدل سیاسی نظم تھا، سیاسی قبائل تھے۔ سیاسی قبائل نے بھی شاید ترجیح اس بات کو دی کہ وہ عوام کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے بجائے گیٹ نمبر 4 کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ تو یہاں ایک خلا پیدا ہوا اور اس خلا کو مختلف شدت پسند غیر سیاسی تنظیموں نے اسے پر کیا، اور آج ہم یہاں اپنے کیے کا سزا اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اور سورۃ بقرہ کے آخری آیت میں اللہ پاک نے ہمیں ایک دعا بتایا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اے اللہ پاک ہمیں پکڑنا مت جو ہم بھول گئے یا خطا کیا ہے۔ جو کام دانستہ کیا ہے اس کا نہیں کہہ رہا ہے، خطا کیا ہے۔ آئیں ہم اور آپ خود احتسابی کے اس عمل سے گزریں جس میں ہم دیکھیں کہ ہم نے خطا کہاں کیا ہے، یا دانستہ ہم نے گیٹ نمبر 4 کو کھٹکھٹایا صرف اپنے سیاسی وجود کو زندہ رکھنے کے لیے۔ یہ بہت بڑا ظلم اور جبر ہے اپنے ووٹر، اپنے پارٹی کے اداروں، اپنے لوگوں کے ساتھ جو آپ پہ امید اور توقع رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا تمام اختیار پولیٹیکل پارٹیز کو دی اور وہ کہیں اور جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے خلا پیدا ہوا، اس کی وجہ سے عدم اعتماد پیدا ہوا پارلیمانی نظام، پولیٹیکل پارٹیز اور ریاست کے درمیان۔ آئیں خود احتسابی کریں کہ ہم اللہ پاک نے انسان کو 3 عدالتوں سے گزارنا ہوتا ہے۔ پہلے اپنے ضمیر کی عدالت، پھر عوام کا عدالت، پھر قیامت کے دن ایک عدالت لگے گا۔ اگر ہم پہلے 2 عدالت سے پاس ہوئے، قیامت والا بہت آسان ہے، اس کے لیے تو ہم بہت چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس 2 عدالت میں ہم نے کبھی بھی اس پہ توجہ نہیں دی۔ میں پی ٹی آئی کے ان ساتھیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے خود احتسابی کے اس عدالت سے اپنے آپ کو گزار کے ایکسٹینشن دینے پہ انہوں نے اپنے ووٹر اور اس قوم کے لوگوں سے معذرت کی۔ یہاں بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہیں، میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ آئیں ہم اس خود احتسابی کے عمل سے گزریں کہ ہم نے کیا وہ جرم جس کے تحت آج ہم یہاں جمع ہیں، ہم ترقی، ہم دنیا میں اپنے سیاسی اور خارجہ پالیسی کی حیثیت کے بجائے ہم امن کا اپیل کر رہے ہیں، امن کا بھیک مانگ رہے ہیں۔ باقی پارٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ووٹر سے، اپنے لوگوں سے معذرت کریں کہ انہوں نے جرنیلوں کو اپنے سر پہ حاوی کیا اور ان کو ایکسٹینشن دی۔ ایک دفعہ اس پہ ہم اپنا راستہ طے کریں، اس کے بعد پھر ہم عوام کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اپنے منشور کے ساتھ جائیں، اپنے پالیسیز کے ساتھ جائیں، اپنے اس پروگرام کے ساتھ عوام کا دروازہ کھٹکھٹائیں، نہ کہ گیٹ نمبر 4 کو ہم کھٹکھٹاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پشیمانیاں اور پریشانیاں اور پھر ہم معذرت کرتے ہیں۔ ہمیں بار بار مواقع ملتے ہیں اور ہم بار بار ایسے پروگرام سجاتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ آج شاید پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کو بہت توجہ سے سن رہا ہے اور یہ فیصلہ سنے گا ہم سے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے لوگوں کے لیے جن کا اختیار کا دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، پھر ہم کیا کریں گے۔ لوگ سن رہے ہیں،
اور فیصلہ یہ کریں کہ ہم نے ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون، حق اور باطل کو نہیں ملانا ہے، ہم نے سچ بولنا ہے۔ اس کے بعد اس خود احتسابی کے عمل سے ہم آگے بڑھیں اور اپنے لوگوں میں ہم جائیں، خطرہ نہ کریں، خوف نہ کریں، ان کے پاس جائیں۔ مگر آج ایک بہت بڑے بحران سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ یہاں قراردادیں پاس ہوئیں اور اس پہ میرے خیال ریاست، میں حکومت وقت سے شکایت نہیں کرتا ہوں، میں ریاست کا بات کرتا ہوں، ان کو تھوڑا بھی فرق نہیں پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پالیسی یہی ہے کہ پنجاب کے علاوہ 3 صوبوں میں فساد برپا کیا جائے۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے ابتدا میں کراچی سندھ میں بدترین خانہ جنگی ہوئی۔ میرے اندازے کے مطابق ہزاروں لوگ اس میں مارے گئے۔ بلوچستان آج تک اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لوگ اپیل کر رہے ہیں، باجوڑ کے لوگ اپیل کر رہے ہیں، وہاں وزیرستان کے لوگ، نارتھ وزیرستان کے لوگ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں امن دیا جائے۔ ہم کس سے اپیل کر رہے ہیں؟ جناب صدر، آپ تشریف لائے تھے، کوئٹہ پریس کلب میں بھی ہوئی، مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔ ہم کس سے اپیل کر رہے ہیں؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہم بھی تو اسی حکومت اور نظام اور پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ کون ہمیں اس بات کا جواب دے گا؟ لوگ ہم سے جواب مانگ رہے ہیں کہ جب آپ نے اپیل کی، آپ نے قرارداد پیش کیا، قرارداد کس کے پاس گیا اور اس کے کیا رد عمل آیا؟ آج تک کچھ نہیں آیا۔ یقیناً ہم نے اس جرگے کے عمل جو ہمارے اجداد نے اس کا بنیاد رکھا، اس پہ شاید ہم بااختیار نہیں ہیں کہ جس جرگے نے فیصلہ کیا میر ویس ہوتک کے اس جرگے میں 16ویں صدی میں، پھر اس پہ عمل بھی خود انہوں نے کیا۔ ہم کسی اور ایسے طاقت سے مطالبہ کرتے ہیں اور خود کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ جو طاقت بائی پالیسی ہمارے قومی اکائیوں میں، قومی وطن میں وہ فساد برپا کر رہے ہیں۔ جناب، یہاں ہم آج جب بیٹھے ہیں، کل کے اخبار میں تو خبر لگے گی، لوگ پڑھیں گے اور اس کے بعد شاید نتیجہ نہیں نکلے۔ جس طریقے سے آج پارلیمنٹ سے باہر ہم بیٹھ کے حال دل کرتے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کے اختیارات مکمل طور پہ کمزور پڑ چکے ہیں۔ پارلیمنٹ کوئی پالیسی سازی نہیں کر رہا، فورن پالیسی بھی کوئی اور بنا رہا ہے۔ یہاں مولانا صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، یہاں جناب ایمل ولی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، آپ بھی پارلیمنٹ ممبرز ہیں، اور بھی ہمارے محترم یہاں ہوں گے۔ آپ نے پوچھنا ہوگا ریاست پاکستان کے اس طاقتور شخص سے کہ آپ کس کے کہنے پہ گئے تھے۔ آپ نے فورن منسٹر سے پوچھنا ہوگا کہ کیا یہ سب کچھ ہوا، اس کا کوئی رپورٹ پارلیمنٹ میں آیا؟ کیونکہ پارلیمنٹ مفلوج ہے اور کام نہیں کر سکتا، تو پھر آنے والے دنوں میں ہمارے جرگوں کا بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگا، اور پھر ایسے جرگوں کی طرف لوگ توجہ نہیں دیں گے۔ ایک سماجی سیاسی خلا پیدا ہو چکا ہے، اس خلا کو ضرور کوئی پر کرے گا۔ جیسے ہمارے محترم نے وہاں سے کہا کہ وہاں ایک ایسے تنظیمیں بن رہے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کارکن ان کے ساتھ ہیں، اور وہ تنظیمیں جو ہے کسی کو نہیں مانتے، وہ اپنا مقصد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خلا پیدا ہوا ہے، پولیٹیکل پارٹیز نے خلا پیدا کیا ہے۔ اس خلا کو ایک دفعہ پھر خود احتسابی کے ذریعے ہم نے پر کرنا ہوگا۔ یہاں آج کے ایجنڈا میں خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو فوکس کیا گیا ہے۔ جناب صدر، ریاست نے بلوچستان کے ایشوز کو ہمیشہ غلط تعبیر کیا ہے۔
اور ریاست کے طاقتور میڈیا نے اس غلط تعبیر کو لوگوں تک پہنچایا ہے. اس کے بعد بحران میں اضافہ ہوا ہے, بدامنی میں اضافہ ہوا ہے, کرپشن میں اضافہ ہوا ہے, ناخواندگی میں اضافہ ہوا ہے. کرپٹ لوگوں کو ریاست کے سرپرستی میں لا کے مسلط کیا گیا ہے اس ادارے میں جس کو ہم پارلیمنٹ, اس ادارے کو جس کو ہم صوبائی اسمبلی یا جرگا کہتے ہیں, اس پہ مسلط کیا گیا. بحران پیدا ہوا ہے. یہاں بتایا گیا ہے کہ بلوچستان کے مسائل کا حل طبقاتی ہے, قومی نہیں, اور یہ سب سے بڑا تاریخ کا جھوٹ ہے. ہم ایک تاریخی قومی اکائی ہیں, ہمارے اپنے قومی اصول ہیں, ہمارے اپنے قومی حقوق ہیں, ہمارا قومی تاریخ اور شناخت ہے. یہاں کوئی طبقاتی معاملہ نہیں ہے. مگر بتایا گیا کہ نہیں, بلوچستان کے مسائل کا حل سردار ہے. میں کسی طبقے کا دفاع نہیں کر رہا ہوں جناب صدر, مگر میں یہ اپنا ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے اس فورم سے میں حق اور سچ کا بات کروں تاکہ تاریخ کے اوراق میں آئے, تاکہ ہم پھر آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے لوگوں کو جواب دہ ہوں, یا وہ بات وہاں ان کے سامنے رکھا جائے کہ جو بات ہم نے کی. یہاں بتایا گیا کہ طبقاتی ہے اور مسائل حل نہیں کی ریاست اور ریاست کے اداروں نے, کہا سردار ہے. چلیں ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں آپس میں الجھایا گیا, سوئی گیس کو لوٹا, 1954 سے آج تک لوٹ رہے ہیں. ایک ادارے کے ریسرچ کے مطابق اگر سوئی گیس کے واجبات کا بلوچستان کے ساتھ حساب رکھا جائے تو 1000 ارب ریاست پاکستان بلوچستان کا قرضدار ہے. 1000 ارب. اور پھر بتایا گیا کہ وہاں کیونکہ سوئی گیس کے سوئی کے علاقے میں, ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں قبائل آج بھی سر پہ لکڑیاں لے جاتے ہیں کیونکہ سردار کی وجہ سے ہے. آج تو مڈل کلاس کا حکومت ہے, اس کو تو گیس کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا. پھر ہمیں بتایا گیا کہ بھائی آپ کے ایک طبقہ آپ کے پسماندگی کا وجہ ہے, مگر اس کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق کے دور سے آج تک سائندک کے اس بہت بڑے ذخیرے کو, جس میں سونا, تانبا, اسٹریٹجک منرلز کو لوٹا جا رہا ہے چین کے ساتھ مل کے, اور اس لوٹ مار میں آج تک بلوچستان کو ایک ٹکا بھی نہیں ملا. اور آج جو چین دنیا کے ساتھ اسٹریٹجک منرلز کے لیے بات کرتا ہے, اس کے پاس ڈیل ہے, اس کے معیشت ہے, وہ بلوچستان کے اس بہت بڑے ایک ذخیرے سے وہ چوری کر کے لے جا رہا ہے, اور ریاست پاکستان اس میں شریک ہے. پھر ہمیں بتایا گیا, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سی پیک ایک لفظ ہے, بہت عرصے تک تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آئی یہ کیا چیز ہے. سی پیک گیم چینجر ہے. آج سی پیک کو بھول گئے, پاپا جون سمیت وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اور سی پیک کے گیم چینجر کے ساتھ ساتھ پھر ایک نیا تنازع کھڑا کیا گیا. وہاں کہا گیا بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں کہ اس کا ویسٹرن روٹ کے طرف کام کیا جائے. کبھی بلوچستان کے اور بلوچ کے حق کے ملکیت پہ بات نہیں کی, روٹ پہ بحث کیا گیا. پولیٹیکل پارٹیز نے یہاں بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کی. آج سی پیک کا نام کہیں آپ سن رہے ہیں, آج سی پیک کا نام نہیں. اس کے بعد ایک پراسرار 2021 میں ایک پراسرار ان کیمرہ اجلاس ہوا بلوچستان اسمبلی میں. اس اجلاس میں ریکودک کا فیصلہ کیا گیا. آرٹیکل 19A ہمیں اس بات کا حق دیتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے اس میں فیصلہ کیا ہوا تھا. اس فیصلے میں بھی آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ ہمارے
لوگوں کو روک کے قتل کر کے ڈیزل سمگلنگ کرنے کے لیے مجبور کیا گیا، مگر ہمارے اختیارات ہم کو نہیں دیتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ سی پیک سے اتنے لوگ روزگار ہوگا۔ جناب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، اگر اس پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے، آپ ذرا اس لسٹ کو تو دیکھیں، بلوچستان کے کتنے لوگوں کو وہاں روزگار ملا ہے، بلوچستان کے کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سائل اور وسائل تو ہمارے ہیں، مگر ایک پاکستانی جرنیل کہتا ہے کون اس کو جہیز میں لایا تھا۔ آپ ادب تو ان کا دیکھیں، آپ ادب تو ان کا دیکھیں۔ ہمارے قومی وسائل کو جہیز میں کہتے ہیں، آپ کون سے جہیز میں آئے ہیں ہمارے سر پہ آ کے مسلط ہوئے ہیں؟ بلوچستان اور ان کے لوگوں کے ساتھ ذاتی وہاں سیاسی لوٹ مار، وسائل کا لوٹ مار، افغانستان سے لوگوں کو لا کے ایم این اے بنایا گیا۔ وہاں یہاں تک ہوا کہ ایک ایم پی اے کے والد کا وائس میسج چل رہا ہے کہ میں نے کرنل ہاشم کو 21 کروڑ روپے رشوت دی۔ کیا پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ مطالبہ کیا کہ اس کا انکوائری ہونا چاہیے؟ ہمارا سیاسی راستہ بھی روک لیا گیا، سماجیات کو بھی ہمارا توڑ دیا گیا، اور جب سیاسی راستہ روکا گیا تو پھر اس کا بھی ذمہ دار ریاست ہوگا، اور وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے سیاسی وجود کو زندہ رکھنے کے لیے گیٹ نمبر 4 کے ذریعے پارلیمنٹ میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر بلوچ کے ساتھ کون سا راستہ بچا ہے؟ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کون سا راستہ بچا ہے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں آج کے اس بہت بڑے ایوان سے کہ وہ پھر جب سیاسی راستہ روکا جائے گا، ان کا معاشی راستہ روکا جائے گا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے آبائی اجداد کے تاریخ کو پامال کیا جائے گا، اور ان کے وسائل کو لوٹ مار کر کے ہر 10 سال بعد ایک نئے نام اور ایک نئے طفل تسلی کے نام پہ ڈرامہ رچایا جائے گا، تو پھر وہ بندوق اٹھائیں گے۔ اس کے ذمہ دار ریاست بھی ہے، وہ سیاسی پارٹیاں جنہوں نے ریاست کے ساتھ کمپرومائز کر کے اپنے سیاسی وجود کو بچایا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سچ بولنا پڑے گا، سچ بولیں گے تو ہم کہیں نہ کہیں پہنچیں گے۔ آج آپ دیکھیں، یہاں ہمارے ایک ساتھی نے کہا انٹرنیٹ کچھ عرصے سے بند ہے۔ جناب بلوچستان کے جنوب مغربی علاقے میں، جس کو ہم مکران ڈویژن کہتے ہیں، اس میں کئی سالوں سے انٹرنیٹ بند ہے، کئی سالوں سے انٹرنیٹ بند ہے۔ آج کوئٹہ میں آپ نے کہا کہ بھائی 14 اگست فلانا یہ وہ، مکمل ریفرینڈم تھا، لوگوں نے اس تمام نظام پہ پورے بلوچستان میں عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں کسی کینٹ میں لوگ بیٹھے ہوں گے، انہوں نے گانا بھی گایا ہوگا، ڈانس بھی کیے ہوگا، مگر مکمل ریفرینڈم تھا، عدم اعتماد کا ایک مکمل فضا تھا کہ لوگوں نے اس تمام نظام سے عدم اعتماد کی، اور اس 14 اگست کے معاملات میں نہیں ہے۔ آج ہم جب اپنے مسائل پہ بات کر رہے ہیں، وہ ریاست، وہ اسٹیبلشمنٹ جس نے سننا ہوگا کہ ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، وہ یقیناً کہیں نہ کہیں بیٹھ کے ہمارے خلاف ایک سازش تیار کر رہا ہوگا۔ میں اس بات کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں۔ آج انہوں نے اس قسم کا ایک ماحول بنایا ہے کہ سیاسی لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، ایسے لوگوں کو پارلیمنٹ اسمبلی میں بٹھایا انہوں نے جن کے پاس 10-10 20-20 کالے شیشے والے گاڑیاں اور مسلح، وہ اپنے سماج میں تو نہیں جا سکتے مگر نکل کے آگے پیچھے جا رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 10 نہیں 20 گاڑیوں میں مسلح ہو کے چلیں، جس دن انقلاب اٹھے گا دنیا کا کوئی طاقتور اسٹیبلشمنٹ اس کو نہیں روک سکے گا، جب آپ اپنے سماج سے کٹ جائیں گے۔ میں یہ آج کے معتبر ایوان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنا کردار ادا کریں، ورنہ پھر یہ کالے شیشے اور بڑے بڑے بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہم کو بچا نہیں سکیں گے۔ یہاں بار بار یہ بتایا گیا بلوچوں کو، بلوچستان کے لوگوں کو، کہ آپ کے سردار
میں یہ بات آج آپ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب صدر، ایک غلام سردار ہونے سے بہتر ہے کہ حاجی لشکری بکریاں چرائے اور ایک آزاد بلوچ کی حیثیت سے زندگی گزارے۔ یہاں ہر 5 سال 10 سال بعد نئے نام پہ ایک ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں، مسلح جتے ہیں، اور مسلح جتے کے پاس باقاعدہ کارڈ ہے، اور ان کارڈوں کے ذریعے وہ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ اور ایک گھر سے دوسرے گھر تک وہ جاتے ہیں، مگر سیاسی لوگوں کے لیے سیاسی راستے کو ریاست نے بند کیا ہے۔ ایک کرپٹ الیکشن کمیشن جس کا میں مذمت کرتا ہوں کہ کرپٹ الیکشن کمیشن نے یہاں تک اس ملک کو پہنچایا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی کہیں نہ کہیں مساہلت کی ہے اس تمام نظام سے، پولیٹیکل پارٹیز نے بھی۔ جب پولیٹیکل پارٹیز مساہلت کریں گے تو بدترین حالات کا پھر آپ انتظار کریں۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ جس کو ہم سنا رہے ہیں وہ تو سنتا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوٹ مار کریں، ہمارا راستہ نہ روکیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر ہم نے اپنا ایک راستہ اپنانا چاہیے۔ اگر ریاست چاہتا ہے، ریاست کا بات کر رہا ہوں، حکومت وقت کا نہیں کر رہا ہوں، یہاں بخاری صاحب بھی بیٹھے ہیں، حکومت وقت سے ان کا تعلق ہے، میں ریاست کا بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنا اعتماد کھو چکا ہے بلوچ اور پشتون میں۔ ریاست آپ اپنا، جناب لاٹ صاحب، آپ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، آپ نے اعتماد بحال کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو۔ جعلی شخصیات، جعلی الیکشن کے نظام، ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کے سیاسی معاملات کو طے کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اس سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ 1948 کے اس ایگریمنٹ کا اوپر عمل کریں جو خان کلات اور محمد علی جناح کے درمیان میں ہوا تھا۔ محمد علی جناح کا وہ تصویر تو آپ کو بہت پسند ہے لاٹ صاحب کی، جو آپ اپنے جیب میں ڈال رہے ہیں ہمارے وسائل کو لوٹ کے، مگر آپ کو اس ایگریمنٹ سے بڑا نفرت ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ ہم امن کا بات کرتے ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، شاید آج بلوچستان میں ہم جیسے آخری سیاسی لوگ بچے ہیں کہ جو پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ آئین، قانون اور پارلیمان کے ذریعے ہم یہ بات لوگوں تک پہنچائیں۔ مولانا صاحب، آپ پشین سے نمائندگی کرتے ہیں NA 265، آپ کو بھی یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ NA 265 کا ایک حصہ کاکڑ خراسان ہے، وہاں 2,63,000 ایکڑ الاٹ ہوئے ہیں۔ کس کو یہ الاٹ ہوئے ہیں؟ اتنا زیادہ یہ الاٹمنٹ کیسا ہے؟ ریاست کو چاہیے اپنا وہ کرے، آپ اس آواز کو اٹھائیں۔ کل میں سن رہا تھا کہ کسی طاقتور لاٹ صاحب نے یہ کہا کہ بلوچستان کے وسائل اور خیبر پختونخوا کے وسائل ہم نکال کے پاکستان کے قرضے اٹھائیں گے۔ آپ نے ایک سوال کرنا ہے جناب، پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے ہیں، ایک سوال آپ لائیں پارلیمنٹ میں کہ پاکستان نے پہلا قرضہ کب لیا اور آخر تک یہ قرضے کون کون سے مد میں لیے گئے، پھر پتہ چلے کہ کس مد میں یہ قرضے خرچ ہوئے، پھر ضمنی سوال کریں آپ کہ جناب پھر بلوچستان پہ یہ پیسے کتنے خرچ ہوئے، ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا حصہ کتنا ہے اگر ہم قرض اتارنا ہو۔ مگر یہ تو نہیں ہے کہ شاخ خرچیاں فلانا خان کرے، لاٹ صاحب کرے، قرضے ہم اتارے، ہمارا آئندہ نسل بھوکا مرے۔ قطعاً یہ بات قبول نہیں، قطعاً یہ بات قبول نہیں، بلوچستان کے لوگ، نوجوان قطعاً قبول نہیں۔ یہ کمیشن قائم ہو کہ یہ جو بلوچستان کے طول عرض میں روزانہ لاشیں گرتی ہیں، ان پہ کیمیکل چھڑکا جاتا ہے، کیا یہ آسمان سے گرتے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، اگر پارلیمنٹ کے اندر اختیار ہے، یہ آسمان سے لاشیں گرتی ہیں، کون ہیں ان کے رشتہ دار، کون ہیں ان کا FIR درج کیوں نہیں ہوتا، ان کے حوالے سے ریاست کیا کردار ادا کر رہا ہے، یہ بھی کمیشن آپ جناب قائم کریں۔ یہاں 2013 میں ایک DHA ایکٹ پاس کرایا پولیٹیکل پارٹیز نے، وہ اپنے خود احتسابی کے تحت آئیں
کھڑے ہو بولے ہم نے غلطی کی ہے، اس کو بھی ختم کریں. ریاست کا یہ ذمہ داری ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت پارلیمنٹ میں نمائندگی کر رہے ہیں ان کا ذمہ داری ہے کہ ان ایکٹس کو ختم کرائیں. ریاست ریکودک کا وہ ایگریمنٹ لوگوں کے سامنے لائے. ریاست اور پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ اس بات کو لوگوں کے سامنے لائے کہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 2025 کو واپس کیا جائے. یہ تو نہیں ہے کہ قرضے کوئی اور لے، مزے کوئی اور اڑائے، ریٹائرمنٹ کے بعد کسی بہت بڑے پرامن علاقے میں جائے اور ہمارے پاس جنگ چھوڑ کے چلا جائے. میں اپیل کرتا ہوں بلوچستان کے نوجوانوں سے کہ اپنے قومی نظم کو وہ قائم رکھیں اور اس جعلی مصنوعی فساد کو، بد امنی کو اپنے عمل سے، سیاسی عمل سے اس کو وہ ختم کریں تاکہ ہم آئندہ آنے والے نسلوں کے حوالے سے چلے جائیں. تو میرے یہ مطالبات ہیں کہ 1948 کا ایگریمنٹ جو خان کلات اور محمد علی جناح صاحب کے درمیان میں ہوا تھا اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے. آج گو کہ بلوچستان کے اکثر نوجوان اس بات کو نہیں مانتے ہیں، پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں، سیاسی لوگ ہیں. 73 کے آئین میں 18ویں ترمیم ہوئی، اس میں جو بربادی کی 26ویں ترمیم کے تحت اس کو واپس کیا جائے اور ریاست اعتماد کا فضا قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. آخری بات یہ ہے کہ جناب یہاں ہمارے بچے جناب صدر پنجاب کے مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کے غریب والدین اپنا جو کچھ ان کا ہوتا ہے ان بچوں پہ لگا دیتے ہیں تاکہ ان کا بچہ ایک تعلیم یافتہ شخص بنے، اپنے خاندان، اپنے آئندہ نسلوں کو باوقار زندگی گزارنے میں اپنا کردار ادا کرے. مگر وہ کون سا طاقت ہے کہ ان تعلیم یافتہ بچوں کو وہ مجبور کرتا ہے کہ وہ پھر یونیورسٹی سے نکل کے کتابیں پھینک کے کلیشن کوف اٹھائیں. میرا ایک دوست ایک دن میرے پاس آیا جناب، اس نے کہا میرا ایک بیٹا پنجاب میں پڑھتا ہے، اسلام آباد کو بھی ہم پنجاب سمجھتے ہیں، اور وہ واپس آنے کے بعد چھٹیوں پہ اس نے کہا کہ میں واپس نہیں جانا چاہتا ہوں. ہمیں بے احترامی، تذلیل کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ایک خاص قسم کا گروہ ہے وہ یونیورسٹی میں آ کے ہمیں تنگ کرتا ہے. اساتذہ کا بھی رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، میں واپس نہیں جاؤں گا. تو میرے پاس لایا، میں نے اس کو کہا کہ آپ واپس جائیں اور اپنا تعلیم پورا کر کے آئیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں ایک خاص پالیسی کے تحت ہمارے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تعلیم یافتہ بچے بھی پہاڑوں میں جائیں، اور پھر ہم ان کو کہیں کہ ایک نیا ٹھپا کبھی لگایا، کبھی کہا کہ سردار ایسے ہیں، کبھی کہا کہ سی پیک سے آپ کو خوشحالی آئے گا، کبھی کہا ریکودک سے ہم اپنے قرض اتاریں گے. پھر آج کل ایک نیا ٹھپا اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، اس کو کوئی پتہ نہیں فتنۃ الہند کا نام دے دیے. یہ کہاں سے عربی الفاظ آپ لا کے تلاش کر کے ٹھپا لگاتے ہیں؟ فتنۃ الامریکہ نہیں ہے کیا؟ جس آج بدامنی کا بات کرتے ہیں اور نام نہاد دہشت گردی کا بات کرتے ہیں، کیا اس نام نہاد دہشت گردی کو پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا کریٹڈ اس جنگ نے افغانستان کو جس نے برباد کیا اور جس کے تحت ایک کلیشن کوف کلچر ہمارے پاس آیا، کیا وہ فتنۃ الامریکہ نہیں؟ نہیں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اس روایت کو دہرائیں، کیونکہ آج اس ایوان میں جہاں ہم بات کر رہے ہیں یہاں پشتون بلوچ بھی بیٹھے ہیں، اور پشتون خصوصاً اس روایت کو بار بار کہتے ہیں کہ میر ویس ہوتک کا جو جرگہ تھا اس نے یہ گورگین کو ختم کیا. تو پھر ہم نے اور آپ نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے یا اس دروازے کو کٹکھٹائیں گے جس نے ہمیں اور آپ کو اس تمام معاملات میں ڈالا ہے. آخر میں امید رکھتا ہوں کہ ہم آج جب کوئی فیصلہ کریں گے آخر تک اس فیصلے پہ ہم کھڑے رہیں گے اور اپنے لوگوں کو اس فتنے اور فساد سے نجات دلائیں گے اور اپنے قومی حقوق کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ.